الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسول اللہ خاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس بات میں نہیں مجھے عابد کوئی کلام، اس بات میں نہیں مجھے عابد کوئی کلام، میرے نبی کے بعد ہے صدیق کا مقام. ہوں کیسا خوش نصیب کے ہیں مصطفیٰ کے بعد، ہوں کیسا خوش نصیب کے ہیں مصطفیٰ کے بعد. صدیق میرے رہبر و مرشد میرے امام. اس فخر پر زمانے کی سب عظمت نثار، اس فخر پر زمانے کی سب عظمت نثار. اپنی جگہ نبی نے بنایا انہیں امام. جس دل میں ہے محبت صدیق جلوہ گر، جس دل میں ہے محبت صدیق جلوہ گر، واللہ اس پہ آتش دوزخ ہوئی حرام. جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا، مولائے کائنات کو بھی جس کا احترام. چاہو اگر کہ دور ہوں ملت کی مشکلات، نافذ کرو خلافت صدیق کا نظام. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب الجلال کے فضل اور توفیق سے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے.
اس سیمینار کی صدارت پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں ولید احمد جماعت شرپوری صاحب حافظہ اللہ تعالی سجادہ نشین آستان عالیہ مقدسہ شرپور شریف فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عابد قادری صاحب، مولانا محمد شاہد عمران جلالی صاحب، مولانا محمد حامد مصطفیٰ جلالی صاحب، حافظ محمد کلیم اللہ صاحب، کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ کرے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء و رسل کے بعد صرف اس امت میں ہی نہیں ساری امتوں میں سب سے افضل ہیں، یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اس اجماعی عقیدے کو قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال صحابہ، اقوال اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اور 14 صدیاں جو بیت گئی ہیں ان کے ائمہ مجددین مجتہدین کی حمایت حاصل ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رافضی سے مناظرہ کیا تھا۔ وہ ایک بڑا خاص مناظرہ ہے۔ موضوع تھا کہ ساری امت میں افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موضوع تھا۔ اور حضرت امام جعفر صادق کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت سے افضل ہے، اور جو رافضی تھا ان کے مقابلے میں اس کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت میں سے افضل۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل کے آخر، یعنی دلائل کے سامنے بالآخر وہ رافضی شکست کھا گیا اور اس نے توبہ کی، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو پہلی حالت میں مرتا تو سیدھا جہنم جاتا، اللہ نے تیرے بھاگ جگائے کہ تیری ملاقات جعفر صادق سے ہو گئی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل دیں، تو امام جعفر صادق کا وہ مناظرہ، اس کی ساری ٹرنیں، یعنی جو اپنے اپنے موقف پر دلیلیں دی جاتی رہیں، وہ میں اختصار سے آپ کے سامنے آج کا خاص تحفہ پیش کر رہا ہوں، اور اس میں باقی آپ کو پتہ چلے گا کہ امام جعفر صادق علم کے کس سمندر کا نام ہے، اور پتہ چلے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل ماننا یہ اس لیے نہیں کہ کسی کے دل میں بغض علی ہے، حب علی کے ساتھ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانا جا سکتا ہے، جس طرح کہ اہل سنت مانتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل، تو اہل بیت کے کہنے پہ مانتے ہیں۔ اور خود امام جعفر صادق انہیں پتہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جد امجد ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام باقر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تاثر جو معاشرے میں دیا جاتا ہے کہ
شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر بیان ہو تو شاید انہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تھوڑا پیار ہے، ایسا ہرگز نہیں، چونکہ یقیناً حضرت امام جعفر صادق کو تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے، جو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، جو خود انہوں نے اپنی نسلوں کو پڑھایا تھا، تو وہ بقایا تھا ساری ذریت طیبہ نے، اور اس پر وہ صرف قائل ہی نہیں تھے بلکہ مناظرے بھی کرتے رہے۔ تو اس مناظرہ کی سند بھی مکمل ہے۔ ویسے تو ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہے جس میں ویسے کسی نے لکھ دیا ہے، پوری سند امام جعفر صادق تک اس مناظرے کی موجود ہے، اور اس کے کلمی مخطوطات جو ہیں وہ بھی جہاں جہاں ہیں اس کے لحاظ سے بھی سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس مخطوطات کے بھی موجود ہیں، اور اختصار کے ساتھ میں دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کی انشاءاللہ پوری شرح میں کئی جلدوں میں لکھوں گا۔ ترکی میں اس کے جو اہم بنیادی مخطوطات ہیں کلمی نسخے وہ بھی موجود ہیں، اور مخطوطات سے ہٹ کر جو دلیلیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کی اپنی سندیں ہیں احادیث کی، اور آیات تو ویسے ہی آیات ہیں، اس لیے یہ بڑے غور سے سننا ہے۔ یہ شرق پور شریف کا خاص لنگر ہے جو انشاءاللہ صدیوں آگے چلے گا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس رافضی آیا۔ رافضی یہ لوگ جنہیں آپ شیعہ کہتے ہو نا، ان کا اصل نام رافضی ہے، تو جو اسے بڑا علم کا گھمنڈ تھا اور بڑا یہ کہ میں پڑھا ہوا ہوں، وہ آیات اس نے کہا یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ابن رسول، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جو کہ آل پاک میں ہیں امام جعفر صادق، تو اس نے ان لفظوں سے ذکر کرتے ہوئے کہا من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس امت میں کون ہے، یہ اس نے سوال کیا۔ فقال جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ قال وما الحجۃ فی ذلک، اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی ویسے پیری مریدی میں تو پیر کا قول ویسے ہی مان جانا چاہیے تھا اگر دل سے مانتا ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، آپ یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو پھر دلیل دو۔ قال قوله عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ یہ مکمل آیت پڑھنے کے بعد اب استدلال دیکھو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں فمن يكون افضل من اثنين الله ثالثهما، کہ ان دو سے افضل اور کوئی کون ہو سکتا ہے جن میں تیسرا اللہ ہو؟ ان دو سے افضل کون ہو سکتا ہے جن میں تیسرا اللہ ہو؟ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ تھا کہ جو جب غار پر پہنچے مشرکین تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تشویش کا کہ اب کیا بنے گا، وہ تو بالکل غار کے منہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، صدیق ان دو کو کیا خطرہ ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہے، اللہ ثالثہما۔ تو اس طرح آپ نے دلیل جو دی تو طریقہ یہ تھا، فرمایا جن دو میں سے دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ان دو سے افضل اور کون ہو سکتا ہے؟
تو پہلا نمبر مطلقاً تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے بعد وہ جو دو ہیں، کہتے ہیں حل یکون احد افضل من ابی بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان دو میں سے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ان دو میں سے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی تیسرے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ حل یکون افضل من ابی بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے مطابق افضل صرف ایک ذات ہو سکتی ہے، اور وہ ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ چونکہ موضوع اس امت کے لحاظ سے تھا تو اس واسطے سرکار کا ذکر کے بعد، یعنی یہ مقصد یہ ہے کہ نبیوں کے بعد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل غیر انبیاء علیہ السلام میں، خواہ اس امت کے ہوں یا دوسری امتوں کے ہوں، سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب آپ نے یہ بیان کیا، قال له الرافضی فإن علی بن ابی طالب علیہ السلام بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فز، اس نے کہا نہیں، سب سے افضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ہجرت کی رات وہ چارپائی جس پہ لیٹنا بڑا خطرناک تھا کہ اس جگہ سارے مشرکوں نے حملہ کرنا تھا، وہ چارپائی سب کے فوکس میں تھی، وہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان سکون سے لیٹ گئے، نہ جزا نہ فضا، نہ کوئی گھبراہٹ نہ کوئی بے سکونی۔ تو اتنی دشمنی تھی کہ پورے مکہ مکرمہ کے مشرک ان کے پیش نظر تھا اس چارپائی کی طرف آنا اور وہاں حملہ آور ہونا، اور یہ اتنے سکون کے ساتھ لیتے تھے اس پر۔ تو یہ میری دلیل ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ قال له جعفر وکذالک ابو بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع، فرمایا جب وہ چارپائی پہ لیٹنا اتنا اہم ہے تو چارپائی والے کے ساتھ رہنا کتنا اہم ہوگا۔ یعنی آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے، یعنی دلیل دے کے کہا کہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، وہ مان کے ساری شان کہ اس چارپائی پہ بغیر گھبراہٹ کے لیٹ جانا بڑا حوصلہ تھا۔ تو فرمایا کہ چارپائی کو دیکھ کے سرکار کو نہ پا کے تو بالآخر تو سب کی دوڑ ادھر ہی لگنی تھی جدھر سرکار ہے۔ تو چارپائی سے تو کروڑ مرتبہ اہم خود سرکار کے ساتھ ہونا ہے کہ جہاں خود سرکار ہے۔ تو فرمایا خود سرکار کے ساتھ صدیق اکبر بھی گھبراہٹ کے بغیر بڑے سکون کے ساتھ موجود تھے۔ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع، انہیں بھی کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر موجود تھے۔ اب رافضی نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ، کہنے لگا امام جعفر صادق رب کچھ اور کہتا ہے تم کچھ اور کہتے ہو۔ یعنی یہ اس کا استدلال، رافضی اعتراض کر رہا ہے حضرت امام جعفر صادق پر کہ یہ تمہاری بات درست نہیں، کہتے ہو کہ بڑے اطمینان سکون کے ساتھ نہیں، اللہ کچھ اور کہتا ہے تم کچھ اور کہتے ہو، تم کہتے ہو سکون کے ساتھ تھے، اللہ کہتا ہے نہیں وہ تو بڑے گھبراہٹ میں تھے، بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ قال له جعفر وما قال، وہ قرآن سے مجھے بھی تو سناؤ کہاں رب نے کہا کہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ اب دیکھو مناظرہ ہے۔ قال اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ فرما رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے تھے، حوصلہ دے رہے تھے، لا تحزن
کہ گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، تو یہ تو ادھر تو گھبراہٹ تھی کہ لا تحزن کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو امام جعفر صادق نے کہا لا، رب قرآن سچا ہے، تم جھوٹے ہو، کہ تمہیں فرق ہی نہیں کہ حزن اور جزا فضا میں فرق کیا ہوتا ہے. اور حزن تھا تو کس بات پہ تھا، اور یہ کہ حزن اور ہے جزا فضا اور ہے. آپ نے فرمایا لأن الحزن غیر الجز والفز، قرآن سے مجھے جزا فضا دکھاؤ کہ ابو بکر جزا فضا کے ساتھ تھے، وہاں ہائے ہائے کر رہے تھے اور معاذ اللہ بڑے گھبرا گئے تھے، وہ دکھاؤ. حزن اور چیز ہے، یہ تمہاری دلیل نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا حزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کا حزن وہ تشویش تھی کہ کہیں ہمارے محبوب علیہ السلام شہید نہ ہو جائیں، اور قیامت تک کے کروڑوں عاشقوں کو جواب میں نے دینا ہے کہ ابو بکر تم اکیلے تھے، ہم تو تھے نہیں، اور میں اکیلا. اب بعد کے کروڑوں غازی حضرت صدیق اکبر کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ میں ساتھ ہوں، جواب میں نے دینا ہے. رب اب کیا بنے گا کہ دشمن غار کے منہ پہ آ گئے ہیں. تو کہا یہ تشویش تھی، گھبراہٹ نہیں تھی، یہ تشویش اور فکر مندی تھی. ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شہادت کے لحاظ سے، دوسرا وَلَا يُدَانُ بِدِينِ اللَّهِ، کتنا اچھا دین سرکار دے رہے تھے اور شہید ہو گئے تو یہ دین پورا کیسے ہوگا؟ ابھی تو مدنی زندگی آئی نہیں، ابھی تو کتنا قرآن اترنا ہے، اور دشمن تو گھٹ نہیں کریں گے. یعنی جنہوں نے سر کی قیمت لگا رکھی ہے، تو اب کیا بنے گا؟ دشمن تو منہ پہ، غار کے منہ پہ آ گئے ہیں. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں ایک تو حزن اور ہے، جزا فضا اور ہے، اور دوسرا حزن بھی اپنا نہیں، اپنے نبی کے بارے میں ہے. کہتے ہیں فکان حزن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ، دین کی فکر تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی فکر تھی. ولم یکن حزنہ علی نفسہ، اپنی کوئی فکر نہیں تھی، اپنی کوئی فکر نہیں تھی. یہ مناظر اہل بیت وضاحت کر رہے ہیں، جنہیں وہ رافضی کہہ رہا تھا قرآن اور کہتا ہے تم اور کہتے ہو. آپ نے کہا میں قرآن کے مطابق کہتا ہوں، تو مخالف بول رہا ہے. لم یکن حزنہ علی نفسہ، یہ تشویش تھی، جزا فضا نہیں تھا، اور تشویش بھی اپنی نہیں تھی، تشویش بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں تھی، دین کے بارے میں تھی. کیفا، فرما اس بندے کو اپنی فکر کیسے ہو سکتی ہے؟ وقد السعتہ اکثر من مئات فما کا لحس، فرما جس کو سانپ نے 100 ڈنگ مارے اور اس نے ایک بار بھی سی نہ کی، اسے اپنی فکر کیا تھی؟ تو کہا اپنی فکر نہیں تھی، ورنہ تو کسی ایک ڈنگ پر ہی پاؤں پیچھے ہٹا لیتے. 100 ڈنگ کھائے اور آگے غم فضا جزا نہیں، ورنہ آئے تو کرتے. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں جو 100 ڈنگ کھا کے ایڑی نہ ہلا کے سی بھی نہ کرے، اسے امت کا دلیر بندہ کہا جاتا ہے. اب یہ آپ نے اس حدیث کی طرف حوالہ دیا کہ جب غار پر پہنچے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محبوب آپ باہر تشریف رکھیں، پہلے اندر میں جاتا ہوں. لفظ یہ تھے ان کان فیہ شیء اصابنی، اگر کوئی کاٹنے والی چیز ہو مجھے کاٹے، آپ تو محفوظ رہیں. تو اگر اپنی جان کی فکر ہوتی تو پہلے کیوں جاتے، اور جا کر پھر 100 بار اس کے کاٹنے پر ایڑی ہٹا ہی نہیں رہے. تو امام جعفر صادق نے کہا قرآن سچا ہے، رافضی تو جھوٹا ہے. اور کہا
ادھر چارپائی تھی، ادھر ذات رسول علیہ السلام تھی، اور ادھر بہت دلیری ہے مگر حملہ نہیں ہوا تھا، ادھر 100 ڈنگ لگے تھے اور سی پھر بھی نہیں کی تھی۔ تو لہذا فرمایا کہ میری دلیل راجح ہے، چارپائی پہ لیٹنا ہجرت والے دن بڑی شان ہے، مگر یوں ذات رسول علیہ السلام کا پہرا دینا جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، یہ اس سے بھی بڑی شان ہے۔ اب اس پر رافضی اس بات کو چھوڑ گیا، اب اس نے نیا موضوع اسی سے منسلک شروع کر دیا، اپنے دعوے پر نئی آیت دلیل پیش کی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، نازل فی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حین تصدق بخاتمہ وہو راکع، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بات، یہ دلیل ہماری کتابوں میں بھی ہے، اس واسطے امام جعفر صادق اس کو تسلیم کر کے اگلا جواب دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ان کی شان ہے، مگر کہا تیری آنکھیں اندھی کیوں ہیں؟ اس سے بڑی صدیق اکبر کی شان تجھے کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وہ بھی تو اس سے پہلی آیت میں ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو تفسیر وہ پیش کر رہا ہے اس ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے امام نے انکار نہیں کیا۔ تو حالت رکوع میں تھے، اگرچہ اس پر میں یہ معلومات کے لحاظ سے کہہ دوں، یہاں تصفیہ کتاب پڑھی ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ انما ولیکم اللہ ورسولہ سب سے پہلا مصداق اس کا صدیق اکبر ہے۔ جو رافضی پیش کر رہا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو کہا ان کے بارے میں بھی ہے، لیکن جتنی ان کے بارے میں اس سے پہلے صدیق اکبر کے بارے میں ہے۔ تو اب حضرت امام جعفر صادق سے وہ اپنی دلیل بیان کر رہا تھا کہ رکوع میں تھے اور منگتا آ گیا کہ اللہ کے نام پر دو، تو انہوں نے سلام کا بھی انتظار نہ کیا اور اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کی طرف پھینک دی، اور ان کی شان میں یہ آیت اتری کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالت رکوع میں ہی اللہ کے نام پہ دے دیتے۔ تو اس نے کہا یہ دیکھو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تو یہ شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب دیکھو سنی ہونا کیا ہونا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فقال له الجعفر الآیت التي قبلها فی السورۃ اعظم منها، اسی سورت کی اس سے پہلے والی آیت جو ہے اس میں جس کی شان بیان ہوئی ہے وہ بڑی شان ہے، اور وہ صدیق اکبر کی ہے۔ یعنی آیات تو آپس میں ساری اللہ کا کلام ہے، اعظم منها، اس کے اندر جو شان بیان ہوئی ہے وہ اس شان سے بڑی شان ہے۔ لہذا مولا علی ابا جی میرے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی وہ شان وہ ابا جی نے ہی بتائی ہے کہ اس سے پہلی آیت آپ نے اس کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ یہ آیت پڑھی، کہا کہ مرتدین کے خلاف جہاد، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ صدیق اکبر نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو مرتد ہوگا وہ یاد رکھے میں تمہارے مقابلے میں وہ کھڑے کروں گا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، وہ میرے محب ہیں، میں ان کا محب ہوں۔ تو کہا یحبہم ویحبون، اس پر بھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے جو ووٹر ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں، اور خاصوں کے ووٹر بھی خاص ہوتے ہیں۔
کیا جس بندے کو چننے والے وہ ہوں جو رب کے محبوب ہوں، وہ خود کتنا بڑا محبوب ہوگا۔ تو یہ دلیل دی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب تصفیہ میں کہا کہ یہ سارے لوگ جنہوں نے مل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا تھا، یہ سارے اے ٹو زیڈ ان کے ساتھ مرتدین کے خلاف کھڑے تھے، اور ان سب کو آیت کہہ رہی ہے یہ محب خدا بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں۔ تو یہ چنے ہوئے لوگوں کا چنا ہوا ہے یہ قیادت، اور اس پر پھر انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو مرتدین کے خلاف جہاد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو یہ اکابرین نے پہلے بھی لکھا، تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اپنی کتاب میں لکھا، کہا صدیق اکبر نبی نہیں تھے، لیکن یہ مرتدین کے خلاف لڑنے والا کام نبی جیسا ہی کر گئے، نبی کا سا۔ یہ لکھا کہ اتنا مشکل تھا، عام بندہ ڈگمگا جاتا ہے جب بڑے بڑے صحابہ شروع میں اختلاف کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، لیکن جس نے موقف نہیں بدلا اور ڈٹ کے مرتدین کا مقابلہ کیا، یعنی ان کا فیصلہ دو ٹوک اتنا تھا کہ جیسے وحی آئی ہوئی ہو، حالانکہ آئی نہیں تھی چونکہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا تھا، تو نبی کا سا فیصلہ کر کے رائے، یہ تھا پہلے نمبر پہ ہونے والا سبب کہ رب نے کام ہی پہلے نمبر والا لینا تھا اور صلاحیتیں پہلے نمبر والی دی تھیں۔ اب یہاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ الْإِرْتِدَادُ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارتداد آ گیا، لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ ارتدت العرب، اتنی کثرت سے لوگ مرتد ہوئے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاجْتَمَعَتِ الْكُفَّارُ بِنَهَاوَنْد، یہ جو عراق اور ایران کی سرحد ہے، اس مقام پر یہ جگہ ہے، اس زمانے میں یہاں کفار اکٹھے ہوئے اس جگہ پر۔ قالوا الرجل الذي كانوا ينتصرون به يعنون النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، یعنی سارے کافروں نے اکٹھے ہو کے اجلاس کیا کہ یہ مسلمان جو ہمارا زمین پہ کہیں پاؤں نہیں لگنے دے رہے تھے اور ہمیں مار مار کے انہوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا تھا، یہ جس شخصیت کی قوت پہ بہادر تھے وہ تو دنیا سے چلی گئی۔ کانو ینتصرون بھی، جس وجہ سے ان کی مدد ہو جاتی تھی، جس وجہ سے یہ فتح پاتے تھے، اب وہ نہیں رہے دنیا میں۔ قد ماتا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم ان سے بدلے لیں گے اپنے، اور مسلمانوں نے کوئی ایک دو قوموں کو تو مارا نہیں تھا، ہر کوئی دشمن تھا، ہر باطل کا جواب دیا تھا، خواہ صابی ہوں، مجوسی ہوں، آگ پرست ہوں، کرسچن ہوں، نصارہ، یہود، جو بھی ہوں، اب سب کو تھا کہ ان کی اصل پاور تو اب ختم ہو گئی معاذ اللہ ان کے بقول، تو ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اتنا دائرہ تنگ کرنا چاہتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اقبل منہم الصلاۃ ودع لہم الزکاۃ، کہ ابو بکر صدیق ان سے نماز کو غنیمت سمجھو، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، دفع ہوں کرتے پھرے زکوٰۃ کا انکار، بس نماز پڑھتے رہیں، فی الحال اتنی قبول کر لو اور انہیں کچھ نہ کہو۔ یعنی حالات کہ ارفق بالمومنین، یا امیر المومنین ارفق بالمومنین، نرمی کرو، کیونکہ وہ جواسہ بحرین کا جو علاقہ ہے، اب وہ جگہ بحرین کا موجودہ جو جغرافیہ اس میں نہیں، سعودی عرب کی آخری حد ہے، وہاں جو مسجد تھی جہاں مسجد نبوی شریف کے بعد دوسری جگہ اسلام کا جمعہ شروع ہوا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد وہاں مرتدوں نے قبضہ کر لیا اور جمعہ نہیں ہو سکا۔ ایسے گمبھیر حالات تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں واللہ لو نازل بالجبال الراسیات ما نازل بأبی لہادہا، جو میرے ابا جی کے کندھوں پہ بوجھ آیا تھا، اگر وہ پہاڑوں پہ آتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے،
یعنی اتنے سارے مسائل بیک وقت، اور صدمہ اتنا کہ جتنا کبھی تاریخ میں تھا ہی نہیں. وحی بند ہو گئی ہے، اب فیصلے عرش سے نہیں آئیں گے، اور پھر صدمہ ہے، اور پھر دشمنی اتنی ہے کہ کائنات میں کبھی کسی سے اتنے دشمن نہیں تھے جتنے مسلمانوں کے ہیں. اور نہ چہرہ سرکار کا سامنے ہے کہ 80 زخم ہو تو ایک بار دیکھنے سے سارا درد ختم ہو جائے. ایسے ماحول میں جس نے ملت کو ڈولنے نہیں دیا اسے صدیق اکبر کہا جاتا. نتاشا صدیقہ کہتی ہیں الا طور ابی لحلھا، یعنی جب اطلاع پہنچی کہ جواسا میں جمعہ نہیں ہوا، اطلاع پہنچی کہ وہاں جگہ مرتدین ہیں، اطلاع پہنچی وہاں جگہ تو نبوت کا دعویٰ ہو گیا ہے، تو کہا میرے ابا جی پیدل چل کے بھی نہیں گئے، سوار ہو کے بھی نہیں گئے، دوڑ کے بھی نہیں گئے، یعنی جو تیزی تھی جانے کی، کہا اڑ کے پہنچے ہیں ابا جی وہاں پہ، اور وہاں جا کے فتنہ ختم کیا ہے. اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت عمر جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ فی الحال مسجد نبوی تک محدود ہو جاؤ، حالات سنبھلتے ہیں کچھ تو پھر سب کچھ کر لیں گے، تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ امام جعفر صادق مناظرے میں کہہ رہے ہیں، کہا لو مانعونی اقالا مما کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علیہ. عمر زکوٰۃ ساری دے کر یہ اگر رسی زکوٰۃ والی بھی نہیں دیں گے میں پھر بھی ان کے سر اتاروں گا. اور اگلا جملہ وہ بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں ولو ولو اجتمع، یہ حضرت صدیق اکبر کا جوابی بیان، ولو اجتمع علی عدد الحجر والمدر والشوک والشجر والجن والانس لقاتلتہم وحدی. کہا عمر ڈرنا کسی اور نے ہے، گھبرانا کسی اور نے ہے. اب پتا چلا کہ مضبوط اصحاب کس کے ہیں. وہ مسلح والے دن کہا جا رہا تھا عمر فاروق کو کھڑا کرو، سرکار حضرت ابوبکر صدیق رقیق القلب ہیں، سرکار آپ کی یاد میں روتے رہیں گے، آواز پچھلوں کو نہیں پہنچے گی. عمر فاروق بڑے دلیر ہیں، یعنی اصحاب بڑے مضبوط ہیں، انہیں مسلح دو. تو سرکار نے فرمایا رب اور کسی کا مانتا ہی نہیں، میں کیسے مسلح اور کسی کو دوں؟ یقبل اللہ والمؤمنون، فرمایا مسلح میں نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے، اب تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو پتا چلا کہ اللہ کا فیصلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس لیے تھا کہ پہلے نمبر پہ بوجھ انہی پہ رکھا جن کی صلاحیتیں بھی پہلے نمبر والی تھیں. تو جب کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے صرف نماز ہی قبول کر لو، اور اب حالات ٹھیک نہیں رہے، وہ سارے کافر وہاں اجلاس کر رہے ہیں، ادھر یہ ہو گیا ہے ادھر وہ ہو گیا ہے، جواسا کی مسجد پہ قبضہ ہو گیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ بولا میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيَّ، یہ مرتد اور ان کے ساتھ کتنے لوگ آ جائیں؟ فرمایا جتنے دنیا میں پتھر ہیں اتنے آ جائیں. عدد الحجر والمدر، فرمایا جتنے دنیا میں ڈھیلے ہیں اتنے آ جائیں. والشوک والشجر، جتنے دنیا میں درخت اور پودے ہیں اتنے آ جائیں، اور جتنے درختوں کی ٹہنوں پہ کانٹے ہیں اتنے آ جائیں. والجن والانس، جتنے کائنات میں جن ہیں اتنے آ جائیں، اور جتنے انسان ہیں اتنے آ جائیں. پر اللہ قاتلتہم وحدی، عمر یہ ابو بکر اکیلا ان کے ساتھ لڑے گا. یعنی یہ دلیل جو آپ نے دی، ہم نے دوسرے مقامات پر بھی یہ ساری دلیلیں تلاش کی. مثلا تفسیر سمعانی میں یہ الفاظ موجود ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ آپ نے اس وقت یہ لفظ واضح طور پر ارشاد فرما دیے پورے مجمع کے سامنے کہ تم میں سے ایک بھی نہ نکلے، میں پالیسی نہیں بدلوں گا، میں اکیلا لڑوں گا. کائنات میں امتوں میں کوئی ایسا دلیر بھی ہوگا
کہ جتنے پتھر ہیں، جتنے ڈھیلے ہیں، جتنے جن ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے پودے ہیں، سارے آ جائیں۔ فرمایا نبی کا ایک غلام صدیق اکبر تنہا لڑے گا۔ یہ سن کے سارے تیار ہو گئے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت اور یہ حدیث پڑھ کے فرمایا کانت ھذی الآیات افضل لابی بکر انما ولیکم اللہ۔ ٹھیک ہے شان علی میں تم پڑھ رہے ہو، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر پہلی کس نے پڑھنی ہے؟ اس سے پہلے اسی صورت میں جس میں جو شان ہے جس کی، وہ اس سے بعد والی شان سے کئی بڑی شان ہے، اور وہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب رافضی اس کا بھی کوئی رد نہیں کر سکا، اور یہ جس طرح کے مناظرے میں کچھ لوگوں کی چال ہوتی ہے کہ جہاں سے پکڑے جائیں اسے چھوڑ کے اگلی بات شروع کر دیتے، تو اس کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں روک لیا ہے، نہیں پہلے اب مانو کہ تم جھوٹے تھے، اور دوسرا یہ ہے جس کو مناظرے میں ارخائے عنان کہتے ہیں کہ باغیں ڈھیلی چھوڑنا، جاؤ تم چلو کہاں تک چلتے ہو۔ تو امام جعفر صادق اس پالیسی پہ چل رہے تھے، چلو جو تم نے پیش کرنا ہے پیش کرو، کہاں تک جاؤ گے؟ تو آپ نے اس کی باغیں ڈھیلی چھوڑی اور ہمارے لیے دلیلوں کا انبار لگا دیا کہ اگر رافضی کی جگہ آج رافضی بولے گا تو رافضی کے مقابلے میں امام جعفر صادق کے غلام بولیں گے۔ آپ نے کہاں بولو آگے، کہتا ہے قال اللہ تعالی فإن اللہ تعالی قال الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ نزلت فی علی علیہ السلام۔ کہا یہ آیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔ کون سی؟ کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات کے وقت اور دن کے وقت، اعلانیہ اور چھپ کے، وہ مال، وہ جو اپنا مال چار طریقے سے رات دن اور چھپ کے اور اعلانیہ، کہا یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ کیوں؟ کان ماہو اربع دنانیر، ان کے پاس تھے 4 دینار۔ کتنے دینار؟ 4 دینار۔ فانفقا دینارا باللیل، ایک رات کے وقت خرچ کر دیا، و دینارا بالنہار، دوسرا دن کے وقت خرچ کر دیا، و دینارا سرا، تیسرا خفیہ طریقے سے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، و دینارا علانیہ، چوتھا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اعلان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ پاس کچھ رکھے ہی نہیں، تو رب نے آپ کی شان میں یہ آیت نازل کی۔ تو رافضی نے کہا یہ دیکھو یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ قال لہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل من ھذی فی القرآن۔ کہا یہ مانتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑی شان والی، جس میں ان کی شان ہے بڑی، وہ آیت موجود ہے۔ اب دیکھو مناظر اعظم کا انداز۔ اب اس نے کہا کہاں ہے؟ آپ نے پوری سورت پڑھی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی۔ یہاں پہنچ کر آپ نے تفسیر کی، فرمایا یہ ساری آیتوں میں پتہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر اما من اعطى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى ابو بکر فسنيسره لليسرى ابو بکر وسيجنبها الاتقى ابو بکر الذي يؤتي ماله يتزكى ابو بکر وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه رب الاعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ابو بکر۔ امام جعفر صادق کو کوئی بغض علی نہیں، محبت سچی ہوتی تب ہے کہ جب دونوں کی ہو،
چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا فرمان ہے، سند سے ثابت ہے، لا یجتمع فی قلب المومن حبی و بغض ابی بکر و عمر. کسی مومن کے سینے میں تو یوں نہیں ہو سکتا کہ میری محبت اور ان کا بغض ہو. اگر ان کا بغض ہے تو پھر میرا بھی بغض ہے، اگرچہ کسی نام اس کا محبت رکھا ہو، اور اگر ان کی محبت ہے تو پھر میری بھی محبت ہے. تو اس نظریے پر مناظرہ کر رہے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسے کہا تم ایک آیت پڑھ رہے ہو، اب دیکھو میں نے کتنی پڑھی ہیں. اور ہر آیت کے بعد ابو بکرن یعنی تفسیر کرتے گئے کہ ہمارے گھر قرآن اترا ہے، مجھے پتا ہے کس کے بارے میں اترا ہے. اور اس کے اندر جو لفظ ہے نا الاتقا وسیجنبها الاتقا، یہ صرف اتقا جو ہے نا، اس پر مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں پوری کتاب لکھی ہے، الزلال الانکا من بحر سبقت الاتقا. اور اس کتاب کی تحقیق پر پنجاب یونیورسٹی نے ہمارے دوست ڈاکٹر اشفاق جلالی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے. اور جب اس کا مخطوطہ ہم نے پیش کیا تھا، میں ساتھ تھا، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب اس وقت ڈین تھے، کہ اس پر یہ ہمارے ساتھی پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. تو کافی دیر پہلا صفحہ ہی پڑھتے رہے اس کتاب کا، تو کہتے ہیں لگتا یوں ہے کہ جیسے اس کتاب کو 3-4 سالوں میں انہوں نے لکھا ہو. ایسے ہر لفظ ہے کہ اتنا سوچا ہوگا پھر لکھا ہوگا، لیکن وہ تو لکھ رہے ہیں کہ میں نے 8 گھنٹوں میں ساری مکمل کر دی. تو کہتے ہیں واقعی جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. تو الاتقا، کہ الاتقا ہے صدیق اکبر، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ پرہیزگار. یہ دلیل اس کے ہر لفظ پہ ایک ایک جلد لکھی جا سکتی ہے، جو امام جعفر صادق سورت پڑھ کے بتا رہے تھے. اس وقت جو اختصار کے ساتھ انہوں نے اس کی شرح کی تفسیر وہ میں پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں 4 دینار تو میرے جد امجد نے خرچ کیے، جن کا تو نے حوالہ دیا. سن، انفق مالہ ابو بکر انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40,000. 4 دینار کا تجھے نظر آتے ہیں تو 40,000 دینار کیوں نظر نہیں آتے تجھے؟ تو کہا 40,000 خرچ کیے، اور دے دے کے راہ خدا میں بالآخر کیا ہوا؟ حتی تجلل بالعبا، یہاں تک کہ جب کپڑا بھی پاس نہ رہا تو بوری پہن بیٹھے صدیق اکبر. 40,000 دے کر، بوری پہن کر. کہا جب بیٹھے صدیق اکبر تو رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. فہابت جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہتے ہیں اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام، محبوب رب تجھے سلام کہہ رہا ہے. وَيَقُولُ، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آگے بھی سلام پہنچاؤ. وہ کیا؟ اقرأ علی ابی بکر منی السلام، ابو بکر کو میری طرف سے محبوب آپ سلام پہنچا دو. یہ جبریل اس آیت، اس پوری سورت کے اترنے کے بعد وہ یہ بات آ کے کر رہے تھے. اور وَقُلْ لَهُ، حالانکہ رب دلوں کے بھید جانتا ہے. سوال اس لیے نہیں تھا، دلوں کے بھید جانتا ہے. سوال کیا ہے کہ محبوب اس سے پوچھو ابو بکر صدیق سے، ہے تو راضی نہ اس وقت بوری پہن کے؟ راضی ہے نا؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہے، لیکن پوچھا تو پھر بات چلتے چلتے مدینہ منورہ سے بھائی کوٹ تک آ گئی. اظہار ہوا تو بات چلی. تو کہا جبریل میرے محبوب علیہ السلام سے پوچھو، سلام دو صدیق اکبر کو کہ آج کپڑے بھی نہیں رہے پاس، بوری پہن کے بیٹھا ہے. پوچھو قل لہو اراض انت انی فی فقرے کا ان ام ساخط. ابو بکر راضی ہو یا ناراض ہو؟ راضی ہو یا ناراض ہو اس فقر میں؟ اتنے پیسے تھے جن کے لاکھوں سوٹ آ سکتے تھے،
وہ سارے دے دیے اور اب بوری پہن کے. تو یہ آگے تبلیغ کے لیے بھی تھا کہ کچھ لوگ جذباتی ہو کے کچھ دے بیٹھے تو پھر دل میں خیال آنا شروع ہوتا اچھا نہیں کیا, اب پیچھے گھر میں کچھ بھی نہیں, یہ کیا کیا. تو وہ اور مزاج کے لوگ ہیں. لیکن یہاں صدیق اکبر کے مزاج کو رب جانتا ہے, مقصد اعلان کروانا ہے کہ سب دے کے یہ خیال نہیں آیا کہ سب کچھ ہی دے دیا ہے, کچھ تو گھر رکھتا. محبوب ان سے پوچھو اس فقر میں ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی جواب ان کا کیا ہے؟ کہتے ہیں محبوب اسکت علی ربی عز وجل. ابو بکر ہو اور ناراض رب سے ہو, یہ کیسے ہو سکتا؟ میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں اللہ سے؟ آنا, اب جواب پورا 3 بار کہا, آنا ان ربی راضٍ, آنا ان ربی راضٍ, آنا ان ربی راضٍ. مسجد نبوی گونج رہی تھی, محبوب میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. یہ بول رہے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں وَوَعَدَهُ اللَّهُ أَن يُرْضِيَهُ. یہ جو آخری آیت ہے نا, یہ بھی خصائص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے خاص, یعنی خصوصیت میں سے پھر خصوصیت. وہ کیا ہے کہ کائنات میں صرف ایک ذات ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, کہ ساری کائنات رب کی رضا ڈھونڈتی ہے اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. محبوب رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. کائنات سجدے میں ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, ہر عملے سہلے, ہر کوئی کہ رب راضی ہو. سرکار نے یہ شان دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں. اور سرکار کے بعد یہ شان ملی تو صدیق اکبر کو ملی. امام جعفر صادق کہتے ہیں پڑھ تو صحیح, رب فرما کیا رہا ہے اس کو جس نے مال دیا, اور اس لیے نہیں دیا کہ پہلے نبی پاک نے ان پر کوئی خرچہ کیا تھا اور وہ کوئی واپسی کر رہے ہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اسے کچھ نہیں دیا تھا ان کو پہلے, وہ بغیر عوض کے سب کچھ سرکار کے قدموں پہ نچھاور کر رہے تھے. فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. رب نے وعدہ کر لیا ابو بکر جنت میں ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. کہ یہ شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جن کی رضا رب چاہ رہا ہے اور ذکر قرآن میں ہے, وہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل اس کے سامنے پیش کی. اب یہاں بھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکا, اگلی دلیل پہ چلا گیا. کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ. یہ آیت اس نے کہا یہ میری دلیل ہے. یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھو کہ جس طرح کچھ لوگ آج کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے نجد والے رب کے پیارے ہیں, تم ایسے ہی اختلاف کرتے ہو ان سے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو, یہ کرو وہ کرو. وہ تو رب کو پیارے ہیں اس لیے تو کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے. تو قرآن میں ذکر ہے کہ پہلے بھی کچھ لوگوں کے ایمانیات کو سائڈ پہ کر کے یہ دلیل دی گئی تھی, اور یہ دلیل مشرکین مکہ نے دی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ صحابہ جن کی شانوں کے, یہ اہل بیت جن کی شانوں کے تذکرے کرتے پھرے, وہ سارے دور مدینے میں بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر کے ہم متولی ہیں. ابو جہل کے ٹولے نے کہا حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں,
یعنی جو جاہلیت کا حج تھا، ہم پانی پلاتے ہیں عرب کے مہمانوں کو، اور مسجد حرام بنانے والے ہم ہیں، یعنی اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے، جہاں مرمت کرنی ہو ہم کرتے ہیں، تو پھر ہم اللہ والے ہیں۔ یہ کیسے اللہ والے ہیں دور بیٹھ کر؟ یہ دلیل دی انہوں نے۔ اللہ نے یہ آیت سورہ توبہ کی 10ویں پارے میں نازل کی، فرمایا تم غلط ہو، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، تم نے مسجد حرام تعمیر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، تم نے اس کو ابو بکر صدیق اور مولا علی کے ایمان کے ہم پر اللہ بنایا ہوا ہے۔ وہ دور بیٹھے ہوئے بھی اللہ والے ہیں، اور تم کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی دتکارے ہوئے ہو۔ یہ 10واں پارہ ہے۔ اب یہ آیت پڑھی رافضی نے، اس نے کہا کہ یہ آیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے، حالانکہ یہاں بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں پہلے اتری ہے، لیکن امام جعفر صادق نے کہا مولا علی کے بارے میں بھی اتری ہے، تمہارے خلاف نہیں، ہم مانتے ہیں۔ لیکن فقال له جعفر رضی اللہ تعالی عنہ لأبی بکر مثلها فی القرآن۔ دیکھو مطالعہ قرآن اہل بیت کا، اور اہل بیت کی اینک ہو تو پھر شان صدیق اکبر نظر آتی ہے۔ تو سارا مناظرہ تو بڑا لمبا ہے، میں اب اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ یہ ایک ٹرن جو ہے اس کی دلیل اور اس کا پھر امام صاحب کی طرف سے جواب دے کر پھر جو ہے وہ آخری سب سے جو ہے وہ بیان کروں گا، اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 23 تاریخ کو، 23 فروری کو یہ جو اتوار آ رہا ہے اس میں باغ فدق سیمینار ہو رہا ہے مرکز صراط مستقیم میں، عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کہ فدق کے مسئلے پر جو روافض بک بک کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی پالیسی اپنائی تھی جو رب کے نبی علیہ السلام کی پالیسی تھی، اور اس کے بعد اہل بیت کی 4 پشتیں جب برسر اقتدار آئی تھیں تو انہوں نے بھی وہی پالیسی اپنائی تھی جو صدیق اکبر نے اپنائی تھی۔ اب یہاں پر اس نے کہا قرآن کہتا ہے، جب پہلی آیت پیش کر چکا اجعلتم سقایۃ الحاج، اب جواب مولا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں امام جعفر صادق کی طرف سے فرما، قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اس کا پہلے خلاصہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ سارے آپس میں برابر نہیں، اور یہاں یعنی صحابہ کے لفظ میں ہی اہل بیت بھی شامل ہیں، مراد ہے جنہوں نے کلمہ سرکار کا فتح مکہ سے پہلے پڑھا یا فتح مکہ کے بعد پڑھا، یہ آپس میں برابر نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے والوں کی شان بلند ہے اور بعد والوں کی اتنی بلند نہیں ہے، لیکن ایک بات میں سب مشترک ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنتی ہونے میں سارے برابر ہیں، جنتی سارے صحابہ ہیں اس آیت کے مطابق۔ اور اس کے ساتھ وہ آیت ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ تو جنتی ہونے میں سارے برابر ہیں، مگر فضیلت میں فرق ہے، کیونکہ جب جتنی زیادہ دشمنی تھی، سخت حالات تھے، جتنا پہلے جو جھنڈا پکڑ کے میدان میں آیا اتنی اس کی بڑی شان ہے۔ تو یہ آیت پیش کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آگے بتایا کہ اب تصور کرو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی تقریر کہتے ہیں کان ابو بکر اول من انفق مالہ علی رسول اللہ، یعنی فتح مکہ کے بعد کوئی کروڑوں خرچ کرے،
جس نے سب سے پہلے خرچ کیا اس کے 5 روپے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کہا انہوں نے تو 40,000 خرچ کیا. کان ابو بکر اول من انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہے کہ جس نے 1 سال بعد کیا ان کے برابر نہیں آ سکتا. جس نے مال 2 سال بعد کے اعلان نبوت کے وہ نہیں کر سکتا. اور اس میں یاد رکھو کہ اس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود سرکار کی کفالت میں تھے. سرکار کی کفالت میں تھے مولا علی. عمر مبارک چھوٹی تھی. یعنی وہ جو برسر روزگار بندہ مال خرچ کرتا ہے وہ عمر صدیق اکبر کی تھی. تو یہ حوالہ دے رہے تھے امام جعفر صادق. کہا کہ کان ابو بکر اول من انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واول من قاتل. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ فنڈ بندہ دے لے مگر پتا ہو کہ ریلی پہ لاٹھی چارج ہونا ہے تو وہ حاجی صاحب کہے کہ ذرا میں آج مصروف ہوں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ فنڈ بھی دے اور جا کے ڈنڈے بھی کھائے. اور یہ تو پھر معمولی سی بات ہے. اس وقت کے حالات یہ تھے کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں آ کر اجنبی بندہ صرف یہ پوچھتا تھا این بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں ہے, یہ قریش کافی جرم سمجھتے تھے کہ اسے ابھی مارو. یعنی سرکار کے گھر کا ایڈریس پوچھنے پر تشدد ہوتا تھا. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں جب چڑیا پر نہیں مارتی تھی مکے کے ماحول میں تو جس نے چوک میں کھڑے ہو کے نعرے لگائے وہ عاشق رسول کہلانے والا صوفی ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے عملاً جو بندہ لڑ پڑا جسمانی طور پر کسی کے مقابلے میں کیا اس کا نام صدیق اکبر ہے. اور یہ دلیل خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جگہ پہ دی ہے. جب آپ نے مجمع میں پوچھا اپنی خلافت کے زمانے میں من اشجع الناس, لوگوں بتاؤ سب سے دلیر کون بندہ ہے؟ سب نے کہا انت, آپ ہیں. فرمایا نہیں, اشجع الناس ابو بکر. اور اس پر 2 دلیلیں دی. وہ ایک دلیل امام جعفر صادق یہاں ذکر کر رہے ہیں اپنے جد امجد کی دی ہوئی دلیل اس مناظرے کے اندر. کہتے ہیں کہ جب مکہ میں وہ حالات تھے کہ علل اعلان یہ کہنا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. یعنی کلمہ پڑھنے والوں کو بھی سرکار سمجھاتے تھے کہ باہر نکل کے تم نے نہیں کہنا, وقت آئے گا تو پھر اعلان کر لینا. ان حالات میں جس نے گج وج کے سرکار کا جھنڈا بلند کیا وہ صدیق اکبر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ قد جاء المشرکون, 3 اولیتیں بیان کر کے اول من انفقا, اول من قاتل, اول من جاہدا. وقت جاء المشرکون, مشرک آ گئے. فضربوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی سرکار کے غلاموں کی اتنی تعداد نہیں تھی کہ پاس کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہوتے. سرکار پہ انہوں نے حملہ کر دیا, اتنا کہ پیکرے مقدس سے خون نکل آیا. دن دہاڑے مکہ کے چوک میں یہ تشدد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پیکر عرش سے بھی مقدس ہے, مکہ شہر کے اندر جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا, امام جعفر صادق کہتے ہیں اتفاق سے کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. ابو بکر صدیق بھی ساتھ نہیں تھے, لیکن کہتے ہیں بالغ ابا بکر الخبر, خبر پہنچ گئی صدیق اکبر کو. جب نام لینا بھی مشکل تھا خبر پہنچی تو کہتے فاقبلا یادو فی طوروں کے مکہ تھا, ابو بکر اڑتے پہنچ گئے گلیوں میں سے چھلانگے لگاتے ہوئے. یعنی جانے بچانے والے تو
سنی انسنی کر دیتے ہیں، ساتھ ہوں تو پھر بھی سائڈ پہ ہو جائیں. یہ کہیں اور تے خبر پہنچی کہ میرے محبوب پہ حملہ ہو گیا ہے تو دوڑتے ہوئے آ گئے. اور دوڑتے ہوئے جب پہنچے تو مولا علی کے یہ لفظ ہیں، کہتے ہیں یضرب ھذا ویطلطل ھذا، کہ وہ کمانڈو ایکشن لیا صدیق اکبر نے کہ ہاتھوں سے مکے مار رہے تھے، قدموں سے ٹھڈے مار رہے تھے. کروڑوں غازی صدیق اکبر کے ایک مکے میں جو ثواب ملا تھا اتنا ثواب نہیں پا سکتے. این ذات رسول. آج ہم تو نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو سعادت سمجھتے ہیں. خود پیکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جسمانی تشدد ہو رہا تھا تو سب سے پہلے یہ پروانہ شمع رسالت اس پیکر کے گرد پہنچے پہرا دینے کے لیے، اور اتنا جلد ان سب کو مار کے ہٹایا. ہاتھوں سے مکے یضرب ھذا ویطلطل ھذا. یطلطل ہے قدموں سے گھٹنوں سے مار کے پیچھے ہٹا کے. جس مکہ کے ماحول میں چڑیا پر نہیں مانتی تھی آج یہ عاشق وہاں برسر عام. آپ نے کہا تقتلون رجلا نہیں یقول ربی اللہ. او بے شرمو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اس محبوب پہ حملہ کر رہے ہو جو تمہیں ایک خدا کا پیغام دینے آئے ہیں. اور اگلا لفظ بڑا اہم تھا، کہا کتنے بے قدرے لوگ ہو، محبوب تو دیے نہیں جاتے. قد جاءکم من ربکم، رب نے تم بے قدروں کے پاس اپنا حبیب بھیج دیا ہے اور تم یہ کر رہے ہو. یہ جب آپ نے ان کو ایک بار پیچھے ہٹایا تو امام جعفر صادق کہتے ہیں آخذوا ابا بکر، سرکار کو چھوڑ کے سب نے صدیق اکبر پہ حملہ کیا. یہ پہلی جان نثاری ہے. تو کیا ہوا؟ دربو ہو. ابو بکر صدیق بھاگے نہیں، مار کھائی. وہ بہت سے تھے، کتنا مارا کتنا مارا، حتی ما تبین انفہ من وجہہ، کہا کہ ناک اور رخسار کا فرق ختم ہو چکا تھا. یعنی یوں چہرہ مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس تشدد سے ابھر گیا کہ پتہ نہیں چلتا تھا ناک کہاں ہے رخسار کہاں ہے. آج دھویں کے مارے ہوئے ملنگ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کیا کیا تھا. 2 گھڑیاں غار میں بیٹھا. یہ پوچھو اہل بیت سے کہ ابو بکر کتنا وفاشیار اور وفادار ہے اور کتنی ان کی قربانیاں ہیں. تو کہا یہ اولیت صرف انہیں حاصل ہے اور کوئی نہیں تھا اس وقت پوری دنیا میں جو یوں اعلانیہ اپنے زور بازو سے اپنے محبوب پہ پیرا دے. یہ فقط صدیق اکبر تھے ابتدائی دنوں میں. فرمایا اس واسطے وہ جو میرٹ بنا ہے نا رب کے ہاں کہ پہلے کون نکلا، پہلے مال کس نے دیا، پہلے ساتھ کس نے دیا، پہلے محبوب کی حفاظت کرنے کے لیے دشمنوں کو کس نے مارا اور پہلے کس نے مار کھائی، یہ ساری پہلوں نے ابو بکر کو پہلا بنا دیا. یہ دلیل. اب اس پر میں اختصار میں آخری بات اب کر رہا ہوں کہ جس وقت آخری دلیل دی امام جعفر صادق نے، فقال الرافضی یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب شروع میں ابن رسول کہا تھا، درمیان میں ویسے ہی بولتا تھا. شروع میں اس لیے کہہ رہا بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں کوئی اس وجہ سے ہی میری حمایت کر دے، اور اب سارا کچھ دیکھ چکا تھا اور انکار اس کا دم توڑ چکا تھا. کہتا ہے یابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایقبل اللہ توبتی مما کنت علیہ من التفریق بین ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. کیا اس جرم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جو میں نے کیا ہے کہ میں تو ان چاروں میں فرق کرتا رہا، میں تو خلفائے ثلاثہ سے بغض رکھتا رہا،
اور آج پتا چلا کہ ان کا پیار تو سبق ہی مولا علی کا ہے، تو میں نے تو بڑا جرم کیا، تو کیا اس جرم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ قال نعم، امام جعفر صادق نے کہا ہاں، باب التوبہ مفتوح، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی تو کب مرا ہے، تو زندہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ فَأَكْسِرِ الْإِسْتِغْفَارَ لَهُمْ اَمَا إِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَأَنْتَ مُخَالِفُهُمْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، اگر تو اسی حالت میں مر جاتا جس میں تو مناظرہ کرنے آیا تھا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ قسمت اچھی تھی کہ تو جعفر صادق کو ملا ہے کہ جس نے تیرا سینہ دھو دیا ہے اور تو نے توبہ کر لی ہے۔ تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم ہیں محب اہل بیت، ہم ہیں محب علی، ہم ہیں ان کی تعلیمات کے وارث۔ اور یہ صرف ایک نہیں، اس طرح کے خطبات اہل بیت کے، وہ امام زین العابدین کے ہوں، وہ امام باقر کے ہوں، اور اوپر حسنین کریمین کے ہوں، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوں، وہ اتنے ہیں کہ سنتا ہے انسان تو 14 طبق روشن ہو جاتے۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے۔ تو اس بنیاد پر، اس صداقت کے باوجود قرآن ہماری حمایت میں ہے، احادیث ہماری حمایت میں ہے، اہل بیت کا موقف ہمارے پاس ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہمارے پاس ہے، مجدد مجتہد سب کے ہم غلام ہیں، سارے سلاسل تصوف جو ان کا موقف ہے وہ ہم آج پیش کر رہے ہیں، خواہ وہ نقش بندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، خواہ ائمہ اربعہ ہوں، امام مالک ہوں، احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، ان سب کی اذان عصر حاضر میں ہم دے رہے ہیں۔ صوفیاء، فقہاء، محدثین، مفسرین، یہ مسئلہ ابی طالب میں جو آج کچھ لوگوں کو مرچیں لگ رہی ہیں، جو اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم نے دعوت دی، اور جو دوسرے آج ہمارے خلاف ریلیاں نکالنا چاہتے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، ہر شہر میں ہمارے خلاف ریلی نکالو، مجھے لاکھوں بار مرد آباد کہو، مگر میں صدیق اکبر کو تمہیں بھونکنے نہیں دوں گا۔ دیکھو نا، وہ ایک ملعونہ ٹی وی پہ بیٹھ کر قرآن سے بغاوت کرے، دین سے عداوت کرے، اور اس کو کوئی لگام نہ دے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں مرد آباد کہیں گے تو ہم ان کی جان چھوڑ دیں گے۔ نہیں، جب تک جان ہے جان میں، ہم علل اعلان ہر گلی میں یہ ہمیں گالی دے تو ہم سازش سمجھیں گے کہ وہ کالی زبانیں کچھ دیر تو صحابہ کو گالی دینے سے ہٹ گئی ہیں، تو اس سے بڑا کفارہ کیا ہوگا۔ اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اپنے عہد میں، کہ وہ بات جو امت میں متواتر ہے، یعنی میں نے کہا اور میں مبالغہ نہیں کر رہا، مجھے اگر سپریم کورٹ میں کہیں گے، کسی چینل پہ کہیں گے، میں ہزاروں حوالے پیش کروں گا، قرآن سے، حدیث سے، ائمہ سے، 14 صدیوں سے، اور جو دوسری طرف سے جنہیں شوق ہے ان کے ساتھ بھی میں نے آج اپنا کلپ جو جاری کیا بتا دیا ہے کہ وہ شوق پورا کرے، ایران سے کوئی لے آئے، اور جس فورم پہ چاہے، ان کا بھی چیلنج میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن دلیل دینی ہے تو سب سے پہلے قرآن سے، تو قرآن پر سب سے پہلے مناظرہ ہونا ہے کہ پورا ہے یا ناقص ہے، معذرت بدلا ہوا ہے یا نہیں بدلا ہوا۔ تو جو قرآن کو بدلا ہوا کہے وہ کس منہ سے ہمارے مقابلے میں آئے، پہلے ایمان بالقرآن تو لے آئے۔
اور ہمارے پاس ان کے سینکڑوں حوالہ جات ہیں. وہ قرآن جس کا ایک لفظ بدلا ہوا، حرف بدلا ہوا کوئی کہے تو کافر ہوتا ہے. انہوں نے اتنی موٹی کتابیں لکھی ہوئی، ان کے بڑوں نے عربی میں کہ قرآن سارا ہی بدلا ہوا ہے، اور اصل آنا ہی تب ہے جب امام مہدی آئیں گے. تو ایسے ماحول میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جب لوگوں نے کہا کہ پیر صاحب ان باتوں میں نہ ہو، فقیر جو ہیں وہ باس مباحثہ نہیں کرتے، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی. تو میں بھی برملا کہہ رہا ہوں، مجھے مرد آباد کہو، ہائے ہائے کہو، میرے پتلے جلاؤ، مجھے گولیاں مارو، میں انشاءاللہ آخری سانس تک مجھ سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی. اور یہ جس بات اس بنیاد پر یہ جو بات ہے اب داتا صاحب نے کی ہے تو وہ داتا صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں. یعنی میرا رد، اعلی حضرت کا رد، داتا صاحب کا رد، تینوں کا نام لے کے کہتا ہے یہ تینوں کافر ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر کہتے تین ہوتے ہی کافر ہیں. وہ خلفائے راشدین کی طرف یہ صورتحال ہے. اب ایسے میں وہ پیر جو چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ داتا صاحب کے ساتھ ہمارا بھی وہ نام لیں گے، تو پھر ان کی عزت داتا صاحب سے بڑی ہے. اور میں اداروں کو، ایجنسیوں کو بتانا چاہتا ہوں، سوائے چند مٹھی بھر وہ ایران کے پالتو جو تفضیلی ہیں مسندوں پہ بیٹھے ہوئے اور اہل سنت کا بورڈ لگا کے، داتا صاحب کا بورڈ لگا کے سواریاں گامے شاہجہاں اتارتے ہیں، ان چند کے سوا بھولے نہ رہنا پاکستان کے کروڑوں سنی اسی عقیدے پر ہے جو مجدد الفسانی کا ہے، جو داتا صاحب کا ہے، جو شیر ربانی کا ہے، جو شاہ سلیمان توسوی کا ہے، جو امام بخاری کا ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، جو حسنین کریمین کا ہے، جو حضرت مولا علی کا ہے، جو حضرت صدیق اکبر کا ہے، جو فیصلہ قرآن کا ہے اور فیصلہ نبی کے فرمان کا ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے بولیں گے وہ لوگ کب، لیکن سارے ہی اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اہل سنت کا وہی مسلک ہے. 14 صدیوں میں لکھا گیا ہے، ریکارڈ ہے ہمارے پاس. اور یہ اب ان سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جب حاضری لگ رہی تھی تو تم نے کیوں غیر حاضری کی، بولنا چاہیے تھا. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی، اور ہم سے ایسی بے غیرت لیڈری نہیں ہوتی، ہم سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی یہ اب آپ چپ کرو، آگے بلدیاتی الیکشن ہے، اور وہ بلدیاتی الیکشن کے جشن مناتے پھر رہے ہیں آتش بازی سے. میں کہتا ہوں شرم کرو، وقت جان بازی کا ہے اور تم آتش بازی کر رہے ہو. بات نظریاتی کریکشن کی ہے اور تم بلدیاتی الیکشن کے لیے منہ اٹھائے پھرتے ہو. آؤ نکلو پہرا دو شان صدیق اکبر پہ، آؤ نکلو پہرا دو شان عائشہ صدیقہ پہ، آؤ نکلو پہرا دو شان اہل بیت اطہار پہ، شان صحابہ کرام پہ. یہ پوری کائنات کے خزانے تو ان کے قدموں کی خاک ہے. لٹ گیا عقیدہ اسلاف کا سارا دین. ہمارے جیتے ہوئے داتا صاحب کو بھونکے، ہمارے جیتے ہوئے ان کو کہیں کہ بس ایک صوفی تھا اور گستاخ تھا.
یہ تو کل کی ان کی تقریریں ہیں جن کے بارے میں ہمارے لومڑی جیسے لیڈر کہتے ہیں سنی شیعہ بھائی بھائی. یہ تمہارے بھائی ہیں جو داتا صاحب کو بھونک رہے ہیں. یہ طاہر القادری جیسے کمینوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے لونڈے پالے تھے پہلے محبت نبی، محبت رسول، محبت اہل بیت کی آڑ میں، اور پھر اس کی قیادت اور اطاعت سے نکل کر اب اللیلان بھونک رہے ہیں عائشہ حضرت صدیق اکبر کو. منہاج القرآن کا لونڈا اللیلان وہ اس ملونہ عورت کی حمایت میں بول رہا ہے، مجمع میں اسے فون کر کے اس سے بات کروا رہا ہے کہ ہم سارے تیرے ساتھ ہیں، کہ تو نے حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا، تو نے ان کو غاصب کہا، تو سچی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں. یہ کتے کس نے پالے تھے؟ طاہر القادری نے پالے، ریاض شاہ نے پالے، انور شاہ نے پالے. یہ کمینے انہوں نے آ کر ملک میں فتنہ برپا کیا اور بورڈ داتا صاحب کا لگا کے سواریاں گامے شاہ اتاری، بورڈ مدینہ منورہ کا لگا کے سواریاں خمینی کے دربار پہ اتاری. بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. ہم سے ایسی بے غیرت مولویت نہیں ہوتی. ان کا بھی پردہ چاک اور ان کو دینے والے لقمے ایران سے ان کا بھی پردہ چاک. حق ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ آخری سانس تک اس پر پہرا دیں گے. اور یہ کوئی میرا یا میاں ولید احمد شرک پوری ہمارا مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی 1000 کروڑ گالیاں دے، لیکن پوری 14 صدیوں کو کافر قرار دے کے پھر آخر دین رکھنا کس کے پاس ہے؟ اگر بخاری بھی کافر، مسلم بھی کافر، ترمذی بھی کافر، ابن ماجہ بھی کافر، نسائی بھی کافر، سنن بھی دودھ والے بھی کافر، کیونکہ ان چھ نہیں لکھی ہے حدیثیں کفر ابی طالب پر، تو پھر پیچھے حدیث پڑھنی کس سے ہے؟ رافضی کا تو دین ہی ہے غیب سے آواز آئی اور ہمارے تک سینے سے سینے نے بات پہنچائی. تو اس واسطے اس سازش کو سمجھو، اس سازش کو سمجھو اور اپنا اپنا کردار ادا کرو. قبر میں ہر ایک نے جواب دینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.